اذان محترم، پارہ نمبر 8 میں سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں آج بیان کی جائیں گی۔ پہلی آیت یہ سورہ مائدہ کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 112 ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے، جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر ملمہ آمیز باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، پس انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ نبی کے لیے، انبیاء کے لیے جن و انس میں سے دشمن ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، بعض اوقات لوگ کسی کی فضیلت کے طور پہ یا کسی کی خوبی کے طور پہ یہ معیار بناتے ہیں کہ سب ان کے دوست ہیں، کوئی ان کا دشمن نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، جو بھی اہل حق ہوں گے تو باطل اس کا دشمن ہوگا، یہ حتماً ہوگا۔ کبھی بھی یعنی اس دنیا میں سب سے جو جن لوگوں کو پروردگار نے چنا ہے وہ انبیاء ہیں، اس کے بعد اوصیاء ہیں، ان کے جانشین ہیں۔ آپ طول تاریخ بشریت میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے بھی دشمن ہیں اور اوصیاء کے بھی دشمن موجود ہیں، بس ان سے جو دشمنی ہے وہ باطل کی دشمنی ہے، یہ سلسلہ رہے گا۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم جو امیر المومنین سے نقل ہے، اس مفہوم کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور تمہاری مخالفت نہیں ہو رہی ہے، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہو رہا ہے، کوئی تمہارے مخالف نہیں ہو رہا ہے، تو تمہیں دوبارہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ آیا تم حق پر ہو بھی یا نہیں، کیونکہ اگر تم حق پر ہو تو پھر تمہارے دشمن تو ہوں گے۔ لہٰذا انبیاء کے دشمنوں کا ہونا، اللہ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر ایک بات کہی کہ اگر اللہ جبراً چاہتا کہ کوئی بھی دشمن انبیاء کا نہ ہو تو اللہ کر سکتا تھا ایسا، لیکن اللہ نے یہ جبراً یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس موضوع میں بھی اللہ نے انسان کو اختیار کے ساتھ آزاد چھوڑا ہے کہ اگر وہ انبیاء کی دشمنی کرنا چاہے تو کریں گے، کر سکتے ہیں، اور کیا تاریخ میں۔ نمرود حضرت ابراہیم کے مقابل میں ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ہے، ابو جہل و ابو سفیان و مشرکین مکہ کے سردار یہ سرور کونین کے مقابل میں ہیں، امیر المومنین کے مقابل میں ہیں، اسی طرح ائمہ کے مقابل میں آپ کو تدریجاً باطل کے وہ نمائندے، وہ ہرکاریں کہ جو دشمنی کریں گے، تو جن و انس میں یہ دشمنیاں رہیں گی۔ لہٰذا اگر کسی اچھے بندے کے دشمن ہو تو مجھے اور آپ کو اچھے بندے پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی سید حسن نصر اللہ کی تصویر لگانے پہ فیس بک آپ کو بین کرتا ہے، قاسم سلیمانی کی تصویر سٹیٹس پہ لگائیں تو آپ کے چینل کو خطر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی یہ اسی راستے کے لوگ ہیں، آج بھی ان کے دشمن باطل میں موجود ہیں۔ اس وقت فیس بک پہ اور ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ہے مسئلہ، آپ اس میں سید حسن نصر اللہ کی اور شیخ قاسم سلیمانی کی ان لوگوں کی تصاویر لگائے، وہ فوراً اس کو بلاک کرتے ہیں۔ رہبر معظم کا بھی ان کی خواہش تو ہے لیکن کر نہیں پا رہے، کیونکہ رہبر معظم کی شخصیت ایک اور درجے کی، ایک اور مرتبے کی۔ تو بس یہ یاد رہے، یہ معیار کبھی بھی نہ بنائیں۔ یہ جناب بہت اچھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سب ان کے دوست ہیں، کوئی ان کا مخالف نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، مخالف ہوں گے، باطل مخالفت میں آ جائے گا۔ اس بارے میں آپ اس بارے کے آخری حصے میں کثرت سے دیکھیں گے، ایک ایک نبی کا ذکر کر کے بتایا کہ بھئی نوح کے بھی دشمن ان کے قوم کے سردار بنے، ابراہیم کے بھی دشمن بنے، شعیب کے دشمن بنے، ہود و صالح کے دشمن بنے، لوط کے دشمن بنے۔ تو پس یہ جو شروع میں ہی آپ کو پارے کے اوپر بتایا کہ بھئی دشمنی تو انبیاء سے بھی کی گئی ہے، اگر آپ حق پر ہیں تو پھر مطمئن رہیں، دشمن تو ہوں گے لوگ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 116 میں بھی ایک ایسا اصول بیان ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہم سب کی زندگی اس وقت بڑی مشکل اور مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اس آیت میں جو اصول بیان ہوا ہے، اگر میں اور آپ اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں تو اتنی سکون والی زندگی ہو جانی ہے
کہ نیند بھی بہت اچھی آئے گی اور دل میں بھی ٹینشن نہیں ہوگی، بی پی کا مرض بھی نہیں ہوگا، اور نسبتاً یہ جو اینزائٹی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دباؤ آتا ہے، ان سب چیزوں سے بچ جائیں گے، ہارٹ کے پیشنٹس کی تعداد کم ہو جائے گی، یہ ہوگا اگر اس اصول پہ آ جائے۔ اصول کیا ہے؟ آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو راہ خدا سے بہکا دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف اس گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف قیاس آرائیاں ہی کیا کرتے ہیں۔ سب سے اس وقت بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایک بنیادی فیکٹر اپنی زندگی کو دیکھنے کا، اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھنے کا، اپنے گھر کو دیکھنے کا، اپنے بچوں کو دیکھنے کا، اپنے رشتوں کو دیکھنے کا ایک بنیادی معیار کیا بنایا ہوا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی اے مت کرو، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ بہت زیادہ دیندار مت بنو، کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی شادی کے موقع پر اسلام کے بنیادی اصولوں کا خیال مت کرو، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا، ساری زندگی یہ سوچ کے گزری کہ لوگ کیا کہیں گے، آخر میں لوگوں نے بس اتنا ہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم نے ساری زندگی لوگوں کی بنیاد پہ گزار دی، اور جب ہم مرے تو لوگوں نے بس اتنا ہی کہا ہمارے بارے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ہماری شان میں کوئی قصیدے پڑھے لوگوں نے، نہ ہماری کو بہت تعریفیں کی، ساری زندگی تو ہم نے اس پہ گزار دی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، ممکن ہے کہ دنیاوی تجربات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ انسانی مختلف جو دنیاوی معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات میں ممکن ہے کہ بعض لوگوں کا مشورہ، بعض لوگوں کی رائے درست ہو، پختہ ہو۔ مثلا بزرگ جو ہوتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے، جنہوں نے زندگی میں زیادہ تجربات کیے ہیں، جنہوں نے زندگی میں زیادہ مشاہدات کیے ہیں، ممکن ہے کہ پریکٹیکل لائف میں، کاروباری معاملات میں، مارکیٹ کے موضوع میں، یا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کے موضوعات میں ان کی رائے میں واقعی کوئی فائدے کی چیز ہو، ممکن ہے یہ۔ لیکن تجربے کی بنیاد پہ، مشاہدے کی بنیاد پہ دین کے بارے میں کوئی رائے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دین کے بارے میں جو رائے ہے اس کی بنیاد یا آیت پہ ہوگی یا حدیث پہ ہوگی۔ وہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ یعنی اس کو سادہ کر لیں تو ایک اللہ کی کتاب، دوسرا قول معصوم ہے میرے اور آپ کے ہاں۔ اہل سنت کہتے ہیں حدیث ہے، ہم کہتے ہیں بھئی حدیث سے مراد قول معصوم ہے، 14 معصومین ہیں، ہر ایک کا قول ہمارے لیے حجت ہے۔ اب یہ بات اگر میں نے اور آپ نے اپنی دینی زندگی کے لیے بھی معیار بنا لے، بہت سکون میں آ جائیں گے۔ یہاں بیٹھ کر سٹیج پہ، ممبر پہ، قصیدے میں، کسی بھی جگہ کوئی بھی کچھ لکھ دیتا ہے، کوئی دینی عقیدہ بیان کرتا ہے، تو ہمارا اس سے سوال سمپل سا ہے، جناب والی یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ تو اگر اس پہ وہ یہ کہے، جیسے ایک بعض جملے ہوتے ہیں کہ اے تو انہوں کسی کتاب اچ نہیں ملے گا، میرے اتنے عطا ہوئی ہے۔ جناب تسی اپنی عطا دنیاوی معاملات اچ رہن دیو، دین دے اتنے ساڈا یا اللہ دا فرمان سنو یا حدیث یا نبی دا، اپنا نہیں۔ غریب کی محنت نہیں چاہیے۔ یہ جو آیت واضح ترین ہے، اللہ کے بارے میں لوگوں کے گمان کے اوپر مت چڑھنا۔ لوگ تو اندازے لگاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ اندازہ کسی دنیاوی معاملے پہ لگاتے ہیں تو کسی حد تک ہو سکتا ہے بات آئی گئی ہو جائے، لیکن اگر آپ بغیر کسی دلیل پر، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی برہان کے دین کے بارے میں رائے بنا لیں، نہیں، میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے۔ نہ جناب والا، آپ کا خیال کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں مجتہد کے خیال کی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ مجتہد بھی پابند ہوتا ہے کہ وہ حدیث، آیت، روایت، درایت اس سے استنباط کر کے فتویٰ دے، اپنی رائے نہیں بیان کرتا مجتہد۔ یاد رکھیں، آپ توضیح المسائل میں کوئی بھی فتویٰ اٹھائیں، اس کو جا کے عروۃ الوثقیٰ میں جا کے دیکھ لیں، کتاب ہے عروۃ الوثقیٰ، اس میں فتوے کی بنیاد لکھی ہوتی ہے کہ مجتہد نے یہ جو فتویٰ آپ کو دیا ہے اس کی بنیاد اس حدیث پر یا اس آیت کے اوپر ہے۔ مجتہد کی رائے نہیں ہے وہ کہ مجھے یہ سمجھ آئیے کہ یوں کرنا چاہیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت سے دو آپ نے نتائج اخذ کرنے ہیں اور اپنے ذہنوں میں نقش کرنے ہیں۔ نمبر ایک، اپنی زندگی کو اس چیز سے نکالیں کہ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑیں اس کو۔
معیار قرار دیں کہ اللہ کیا کہے گا، معیار قرار دیں کہ معصومین کیا کہیں گے. جس کی زندگی میں یہ معیار بن جائے بہت پرسکون زندگی ہو جائے. اور یاد رکھیں لوگ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. اگر آپ اللہ کے ساتھ ٹھیک رکھتے ہیں تو اللہ لوگوں کو ٹھیک رکھتا ہے آپ کے بارے میں. آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ آپ کی تعریفیں شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ سامنے کوئی تلخی بھی ہو جائے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں کہیں گے نہیں نہیں یار بندہ اچھا ہے. یہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ دلوں کا مالک پروردگار ہے. وہ جس کے دل میں جس کے لیے جو نرمی ڈالنا چاہے یہ اس کے قبضے قدرت میں ہے. لہٰذا ایک موضوع یہ. دوسرا موضوع دین کے بارے میں کبھی بھی کسی کے گمان کے اوپر اپنا عقیدہ اپنا نظریہ نہیں بنانا ہے. دینی عقیدہ میں نے اور آپ نے یا آیت کے اوپر بنانا ہے یا پھر حدیث کے اوپر قول معصوم کے اوپر، اس سے باہر نہیں. درود پڑے گا محمد و آل محمد. اگلی آیت آیت نمبر 120 ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. اور تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو. نارملی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں میں ظاہری گناہ کو ترک کرنا نسبتاً زیادہ پریفر کرتے ہیں، زیادہ آسان ہے. لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی کیونکہ لوگ دکھتا ہے. ظاہری گناہ کو ضرور ترک کریں گے، چوری نہیں کریں گے، نظر آتے ہیں لوگ پکڑے جائیں گے. یا اسی طرح وہ بھی جو گناہ ظاہر ہوتا ہے اعلانیہ کسی کو گالی نہیں دیں گے. بعض دیندار لوگ گریز کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن اندر کا معاملہ کیا ہے؟ اب یہاں پر خدا نے میرے اور آپ کے بارے میں ہمیں جو ذمہ لگائے، جو کام ہمیں کہا، وَذَرُوا چھوڑ دو، ظاہر الاسم اسم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ اور اس کے باطن کو بھی چھوڑ دو. میں انتہائی اگر بہت زیادہ پریکٹیکل مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اگر میں اپنے اوپر ہی کروں، مثلا مجھے کسی جگہ کسی میں غصہ آ گیا، اندر سے گالی نکلی، یہاں پہ آ کے رک گئی کیونکہ یہاں سے آگے دینداری تھی. نارملی مجھ جیسوں کی دینداری ادھر سے اوپر ہی ہوتی ہے، یہاں سے آگے یہاں تک آئی، دینداری نے روک دیا. تو میں نے نکالی تو نہیں اندر باہر، اندر میں نے جی بھر کے دی اس کو. مطلب باہر نہیں نکلا، اندر سے دے رہا ہے. تو اس کا اللہ نے جو تقاضا کیا ہے مجھ سے اور آپ سے، گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور گناہ کے باطن کو بھی. ٹھیک ہے اس کے اوپر تدریجاً بڑھ جائے لیکن یہ کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. ایک درود پڑھ لیجئے گا محمد والا. یہ بیٹا درس کے بعد کر لیں گے، مہربانی توجہ بڑھ جاتی ہے سب کے لیے. جی جی لہٰذا گناہ کے ظاہر کو جس طرح میں اور آپ چھوڑتے ہیں، ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. پروردگار بہت کریم ہے، ہمارا بہت رحیم ہے. کتنا ایک ہمارا خیال رکھ رہے پر یہ ہمارا خیال رکھنا ہے کہ اے میرے بندے تم نیک ہو، تم دیندار ہو، تم میری اطاعت کی کوشش کر رہے ہو. اللہ میرے اور آپ کے لیے اہتمام کر رہا ہے کہ دیکھو ظاہری جس طرح تم گناہ چھوڑتے ہو میرے بندے باطن میں بھی چھوڑ دیں، کیونکہ باطن کا گناہ بھی نقصان دہ ہے، روح کو زخم دیتا ہے. بعض گناہوں کے بارے میں احادیث میں مفہوم موجود ہے کہ گناہ وہ ایک ہوتا ہے لیکن روح پر وہ ایسے لگتا ہے جیسے زہریلا تیر لگے بدن کو. یعنی جس طرح زہریلا تیر بدن کو لگتا ہے، گناہوں میں سے بعض ایسے ہیں جو انسان کی روح کو ایسا زخم پہنچاتے ہیں جیسا زہر آلود تیر پہنچاتا ہے. لیکن ہم چونکہ جسم کے ساتھ زیادہ ہمارا لینا دینا ہے، روح کے ساتھ اتنی دقت اتنی ڈیپ اس میں جاتے نہیں ہیں. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں دل سے نہیں رکھتا، میں منہ پہ کہنا. ہاں یہ بھی ایک موضوع تھا کہ بھئی وہ ایک اخلاقی مرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر بات منہ پہ کر دیتا ہوں. نہیں، ہر بات منہ پہ نہیں کی جاتی، کچھ باتوں کو روکا جاتا ہے. اپنے آپ کے اوپر اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہوتا ہے نا، یہ بات سوچنے والی نہیں ہے، ایسی بات سوچو مت، ایسی بات کرو مت.
جی نہیں نہیں، ابھی رک جائیں، اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی نہیں کریں، اتنا جلدی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ مومن ہیں، اکثریت ہیں، اچھے ہیں۔ فسق کہتے ہیں جب گناہ ظاہر ہو جائے اور اس گناہ پر کوئی پشیمان بھی نہ ہو اور وہ اس کو صحیح سمجھتا ہو۔ یزید کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ والا پھر ذرا اس پہ آپ رک جائیں۔ ابھی جو لوگ اپنے کہتے ہیں نا ہر بات ہم منہ پہ کرتے ہیں، ان کو بھی فی الحال فاسق نہ کہیں، دیکھنا ہوگا کہ منہ پہ کہتے کیا ہے۔ اگر منہ پہ گالیاں دے رہے ہیں، منہ پہ یعنی لوگوں کو بے عزت کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، تو وہ ایک دیکھیں گے کہ کس مرحلے میں جا کے ان کو فاسق کہا جا سکتا ہے۔ ایک آیت نمبر 125 ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے گشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کے طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اسی طرح ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں پر کہا کہ اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کا ارادہ جبری نہیں ہے، یہ بس سمجھ لیں۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اس موضوع کی ساری آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب کہتے ہیں نا اللہ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو ہدایت دے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے گمراہی کا تو اس کو تنگ کر دیتا ہے اندر سے۔ جیسے کوئی بندہ تنگی کا احساس، جو اس میں قرآن نے بھی کہا، جب نارملی انسان ہائٹ کی طرف جاتا ہے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں اور آپ بھی اگر ہائیکنگ شروع کر دیں، اونچائی کی طرف جانا شروع کریں تو سانس پھول جاتا ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سینہ تنگ ہوتا ہے، وہ گٹھی گٹھی سی ایک کیفیت بنتی ہے۔ کچھ لوگوں کی دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، ارے یہ نہیں کرنا ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جیسے وہ عید کی نماز میں بعض لوگوں کو مشکل بنتی، 5 قنوت، 5 قنوت، اور کچھ کو لگتے ہیں صرف 5 قنوت پڑھنے ہیں۔ یار مزہ آ رہا تھا، 10 ہونے چاہیے تھے مثلا۔ اس ٹائم پہ اٹھایا ہوا ہے، صبح میں صرف 2 رکعت نماز کے لیے اٹھاتے ہیں۔ یعنی احکامات شریعت بعض لوگوں کو بوجھ لگتے ہیں، بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے ہر بات پہ، اور بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ 2 الگ الگ نشانیاں ہیں۔ یہ جو کہا نا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے ہدایت کا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بس جو یاد رکھنے وہ کیا ہے، اللہ کا ارادہ جبری نہیں ہے، اللہ زبردستی مسلط نہیں کرتا۔ جب کہ اللہ ارادہ کرتا ہے تو مطلب وہی پورا کرائیٹیریا، کس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کا سینہ کھول دیں، کس کے لیے؟ قرآن میں ہے یہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے، جو شوق کرے، جو آئے، جو پسند کرے۔ لیکن جو دور بھاگنا چاہتا ہے تو زبردستی نہیں روکا جاتا اسے۔ جو ہٹنا چاہے، جو کفر کی طرف جانا چاہے، جو ناشکری کی طرف جانا چاہے تو اس کو زبردستی روکا نہیں جاتا۔ لہذا ہم میں سے ہر وہ فرد کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہے، اس کو اسلام کے واجب کو ادا کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو مستحبات کی رغبت ہوتی ہے، تو سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ کے سسٹم کے اندر آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے واجبات کی ادائیگی ان چیزوں میں دقت ہوتی ہے، اندر سے تنگی آتی ہے، تو فوراً اپنا علاج کروائیں، کسی اچھے مانوی، کسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے، بتائیں کہ بھئی میرے اندر یہ معاملات آ رہے ہیں، بتائیں میں کیا کروں۔ جس طرح جب بدن میں کوئی تکلیف ہوتی ہے میرے آپ کے، تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے فلاں جگہ پہ درد ہے، فلاں جگہ پہ یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی روح کو بھی طبیب کی ضرورت ہے، اور روح کا سب سے بڑا جو طبیب ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ کہہ دینا کوئی کہ اے مولا دیکھیں میرے اندر کیا ہو گیا ہے، میں اور آپ مولا حسین کو صرف اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ مولا میرے پیسے کم ہو گئے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ کبھی کہیں نا اے حسین ابن علی، نماز میں دل نہیں لگ رہا میرا، میری مدد کرے، یا ابا عبداللہ میری نمازیں خراب ہو رہی، میری مدد فرمائے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو بس طبیب ہے حسین ابن علی، روح کا طبیب۔ اسی طرح آپ اگر کسی عالم ربانی سے جڑ جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے، تاکہ وہ اصلاح کرے، آپ کا علاج کرے، آپ کو بہتری کی طرف لائے۔
بس ہر وہ شخص کے جو واجبات کی طرف رغبت کرتا ہے، حرام سے بھاگتا ہے، مستحب کا دل کرتا ہے، مکروہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، شکر بجانا ہے، لیکن اس پہ اترائیں مت ورنہ سر کے بل نیچے گریں گے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو لہذا اگر کسی کا سینہ تنگ ہوتا ہے واجبات و شریعت کے احکامات کے بارے میں تو اس کو اپنے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بہت اہم ترین اور مزیدار آیت ہے، آیت نمبر 132 اسی سورہ انعام کی، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔ آخرت کے درجات کس بنیاد پہ تقسیم ہوں گے؟ بولیں ذرا، مل کے بولیں، کس بنیاد پہ آخرت کے درجات تقسیم ہوں گے؟ کس بنیاد پہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے وہ درجات دینے ہیں، جس نے وہ آخرت کے درجات دینے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے درجات اعمال کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گے، آرزو کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے۔ قرآن کے پہلے دوسرے پارے میں کہا تھا نہ اہل کتاب کی آرزو کے مطابق فیصلے ہونے ہیں، نہ تمہاری آرزو کے مطابق فیصلے ہونے ہیں۔ درجات آخرت اعمال کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گے، عمل کی کمیت کے حساب سے نہیں تقسیم ہوتے، کیفیت کے حساب سے تقسیم ہوتے ہیں۔ جو سورہ ملک کے سٹارٹ میں نہیں کہا احسن عملا، اللہ دینا چاہتا ہے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، اکثر عملہ نہیں کہا ہے کہ اکثر کثرت سے عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل۔ لہٰذا عزیزان محترم، میں اور آپ آخرت کے درجات چاہتے ہیں تو آخرت کے درجات عمل کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گے، لہٰذا جتنا میرا آپ کا عمل ہے اسی بنیاد پہ آخرت کے کسی درجے کا اس کی توقع رکھیں، اس کی امید رکھیں۔ باقی نہیں آرزو سے کچھ بنتا ہے، اس دنیا میں بھی آرزو سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس دنیا میں بھی آرزو سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عملی جدوجہد ضروری ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 152 کے اندر کچھ اہم احکامات میں سے ایک بیان ہو رہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا۔ یہ قرآن میں آپ دو طرح سے احکامات دیکھیں گے۔ کچھ حکم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یوں کہا ہے اس کو کراس مت کرنا، تلک حدود اللہ لا تعتدوها، یہ اللہ کا مقرر کردہ بارڈر ہے، خبردار اس کو کراس مت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کے اندر اندر رہ سکتے ہیں، قریب قریب بھی جا کے واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کراس نہیں کرنا ہے۔ لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا بھئی یہ بارڈر ہے، لا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی اس سے دور رہنا، اپنے آپ کو اس کے قریب مت رہنا۔ کیوں؟ جن گناہوں میں اس کے قریب جانے سے اس میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ وہاں قریب بھی نہیں جانا، اور جن معاملات میں اللہ نے وہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کو کراس مت کر دیں، وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ نارملی انسان اس کے قریب سے گزر کے بھی آ جائے تو زیادہ جلدی اس کے اندر پڑتا نہیں، سوائے کہ جس کا دل مرض ہوتا ہے، جس کا دل مریض ہوتا ہے، عمومی طور پہ یہ معاملہ ہے۔ یتیم کے مال کے بارے میں جتنی جگہ قرآن میں آیا ہے یہی کہا ہے، مال یتیم کے قریب بھی مت جانا، لیکن ایک استثناء دے دی، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے کہ جو بہترین طریقہ ہو، اور وہ کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ سن بلوغ تک پہنچ جائے، جب تک کہ وہ عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی یتیم کسی کا رشتہ دار یتیم ہے، خدا نخواستہ کسی کا بھائی کا یتیم ہو، اب یہاں پہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ بھئی اس کی سرپرستی کرے۔ اب اس کے مال کو بچانا اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ بعض اوقات اس موضوع پہ ایک اشتباہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے علاقے میں ایک محلے کے اندر یہ عملی واقعہ دیکھا،
سب مومن تھے، اس محلے کے سب لوگ نیک پرہیزگار لوگ تھے۔ جب اس بندے کا انتقال ہوا تو لوگ اس ڈر کی وجہ سے ان کے ہاں نہیں جاتے تھے کہ کہیں یتیم کا حق ہماری گردن پہ نہ آ جائے۔ قدم رکھنے سے بھی گریز کیا، بہت زیادہ احتیاط کی، لیکن اس کا نتیجہ بڑا خراب نکلا۔ اس یتیم کے سارے بچے کرمنلز بن گئے بعد، کیونکہ کسی نے سرپرستی نہیں کی، کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے یعنی جو قرآن نے روش بتائی تھی اس کے مطابق نہیں چلے۔ قرآن نے جب کہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جانا تو ساتھ میں یہ بھی کہا ہے اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن اگر خوبصورت طریقے سے تم نے اس کے مال کو سنبھالنا ہے، محفوظ کرنا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو کسی اچھی جگہ تک پہنچانا ہے، تو تم اس کے ساتھ رہو، اس کے مال کے قریب رہو، اس کے معاملات میں داخل رہو۔ تو یہ یاد رکھیں، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا درست ہے، لیکن اگر اس کو سنبھالنا ہو، اس کی حفاظت کرنی ہو، اس کو کسی مقام تک پہنچانا ہو تو حتماً اس کے مال کی حفاظت کرے، لیکن ڈنڈی نہ مارے، بیچ میں فراڈ نہ کرے، لالچ میں نہ آئے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے مال کی حفاظت ضرور کرے۔ اسی طرح اسی کے اندر حکم دیا کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ تول کے بارے میں حکم ہے۔ ناپنے کا مطلب کیل کہتے ہیں، ناپنا، ناپنا مطلب وہ چیزیں جو ناپ کے دی جاتی ہیں، کپڑا ناپ کے دیا جاتا ہے، زمین ناپ کے دی جاتی ہے، مختلف چیزیں ہیں کہ جو پیمائش کے حساب سے ان کی قیمت معین ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو وزن کے حساب سے ان کی قیمت معین ہوتی ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ کوشش، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، انسان کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ میرے کپڑے کے تاجر ایک دوست تھے، انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، دقیق تھا یہ مسئلہ، توجہ فرمائیں۔ پرچون دکاندار تھے، کپڑا گز کے حساب سے بیچنے والے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آغا صاحب، بعض اوقات جو کسٹمر میرے پاس آتا ہے، مجھے اس کا سائز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو 4 میٹر پورا لگنا نہیں ہے، اس کا کام 3.25 میں بھی ہو جانا ہے۔ اگر 4 میٹر میں سے اگر 5 انچ کم بھی ہو تو اس کے کپڑے بن جانے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کرتا ہوں، وہ جو گز ہے، وہ جو میٹر ہے کہ جس پہ میں تولتا ہوں، یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم نے کپڑا بچانا ہو تو میٹر پہ تولتے وقت کھینچ کے کپڑے کو رکھتے ہیں، یعنی تولنے کے لیے کھینچتے ہیں۔ جب کھینچ کے اسے کریں تو جب 4 میٹر ہم کھینچ کے تول لیں تو اس میں 4 انچ 5 انچ کپڑا ہمارے لیے بچ جاتا ہے، اور چونکہ ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کو اتنا ہی لگنا ہے، بلکہ اس میں سے بھی شاید بچ جائے۔ آیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا بندے خدا، اس نے پیسے تمہیں 4 میٹر کے دیے ہیں، پھر تم اس سے پیسے بھی اتنے ہی لے لو کہ اس سے کہو بھی جناب علی، میں نے آپ کو 5 انچ کپڑا کم دیا ہے، کھینچ کے تولا ہے، لہٰذا آپ 5 انچ کے کم پیسے دیں۔ کہتا نہیں یہ تو ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا جائز نہیں ہے جناب علی، ناپ اور تول دونوں پورے رکھنے ہیں۔ وہ بالقسطاس المستقیم کہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وہ جو سوئی ہے اس کو بالکل سیدھا رکھ کے دو۔ یہ بالکل سیدھا رکھ کے دینا، پچھلے زمانے میں وہ جو ہاتھ والا ترازو ہوتا تھا جس میں وہ سوئی ہوتی تھی بیچ میں، اس سوئی کو بالکل سیدھا رکھنا، یہ آپ کے اوپر، میرے اوپر، تولنے والوں پہ واجب ہے۔ اب کیا خوبصورت رہنمائی کی یہ دین نے، اگر اس سوئی کو ہلکا سا گھاٹ کی طرف جھکاؤ گے، ہلکا سا، تو پروردگار قیامت کے دن تمہارا نام اعمال جب تولا جائے گا تو سوئی کو تمہاری نیکیوں کی طرف جھکانا شروع کر دے گا، وہاں نیکیوں کی طرف سوئی جھکنا شروع کر دے گا۔ لہذا تول کے اور ناپ کے پورا دینا واجب ہے، فرض ہے، اس میں کسی بھی طرح کی ڈنڈی مارنے کی، کسی بھی طرح کی اس طرح کی کسی 2 نمبری کی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی صورت میں اپنی تئیں کچھ بھی بنا کے۔ لہٰذا یہ چونکہ حکم اہم تھا تو قرآن نے اس کو بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سورہ اعراف کی 1 یا 2 آیتیں بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 ہے سورہ اعراف کی۔ ان آیتوں کے اندر شیطان نے پروردگار سے موقع لیا، کہا بار الہ مجھے تو موقع دے تو میں ان کو گمراہ کروں گا۔ پھر شیطان نے ایریا بتایا تھا کیسے گمراہ کروں گا، اس نے کہا کہ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہا کہ میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ کسی نے امام معصوم سے سوال کیا، مولا 4 طرف سے تو شیطان نے گھیر لیا ہے، ہم بچیں گے کیسے؟
تو کیا جواب دیا امام معصوم کی حدیث کے مفہوم میں موجود ہے؟ آپ نے کہا دیکھو دو جگہ شیطان نے چھوڑ دی ہیں، وہ ایک اوپر کی طرف کا حصہ اور نیچے کی طرف کا. کہا تم شیطان سے بچ سکتے ہو نیچے کی طرف سجدے کے ذریعے سے، اوپر کی طرف دعا کے ذریعے سے. یعنی یہ دو ایریا جو ہیں وہ شیطان کے حملے سے بچے ہوئے. لہٰذا میں اور آپ بھی وسواس شیطانی سے، شیطان کے حملوں سے بچنا چاہیں گے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیں گے. اس کے لیے دو کوالٹیز میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. آخری نقطہ، کیا وجہ تھی کہ ابلیس بن گیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ آیت نمبر 16 کے اندر بیان ہوا ہے. اس نے نہیں، اس سے پہلے بیان ہوا، معذرت، آیت نمبر 12 میں بیان ہوا ہے. پوچھا گیا، ابلیس سے خود پوچھا گیا، ہاں بھی کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا ابراہیم کو؟ قال ما تسجد اذ امرتک. اللہ نے پوچھا اے ابلیس یہ بتا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا جبکہ سجدے کا حکم میں نے دیا ہے؟ اس نے جواب دیا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. ایک، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ خلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. دو جرم ہے ابلیس کے، ایک تکبر اور دوسرا قیاس. قیاس کہتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق دو چیزوں کو جوڑ کے نتیجہ نکالنے. ابلیس نے قیاس کیا تھا سب سے پہلے. کیا قیاس کیا؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے. خود ہی طے کیا کیونکہ آگ مٹی سے افضل ہے، خود ہی. تو جب میں آگ سے بنا اور آگ مٹی سے افضل ہے تو افضل جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے کے آگے نہیں جھکے گا. یہ وہ قیاس تھا جو اس نے کیا، باطل قیاس. دوسرا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. عزیزان محترم، یہ آج کے میرے درس کا مفت ہے. یہ جملہ میں اور آپ اس مرض کا شکار ہوتا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. جب بھی میں اور آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں، کسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، تو احتیاط کریں کہیں میرے اور آپ کے اندر یہ بات نہ ہو کسی کے نہیں یار چھوڑو یار اس کو میں نے دیکھا ہوگا. اس کا مطلب تم اندر سے یہ سوچ رہے ہو کہ تم اس سے بہتر ہو. انا خیر منہ، اسی کو تکبر کہتے ہیں. جب کبھی میرے اور آپ کے دل میں یہ آئے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ تکبر ہے. اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. درود پڑھیں.